إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين.
حضرات، ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ مزمل کا آغاز کیا تھا اور اس کی ابتدائی 13 آیات ہم نے مکمل کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ دونوں کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے یا اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں وہ ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ناموں سے پکارا گیا وہ پھر حضور کے نام بھی گنے گئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد نام ہیں، اور بعض حضرات نے تو 99 کی فگر حضور کے ناموں کے ساتھ بھی خاص طور پر جو ہے وہ منسلک کر دی ہے۔ لیکن یہ کہ المزمل ہے، المدثر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں۔ جس طرح منذر ہے اور مبشر ہے، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، یہ بھی حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں پہلا رکوع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ بعض حضرات کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے بھی قبل نازل ہوئی۔ لیکن جہاں تک دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جو طویل رکوع ہے اور صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، طویل آیت ہے وہ قرآن حکیم کی آیات میں سے، اس کے بارے میں اتفاق یہ ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اس بات میں ہے، بعض روایات وہ ہیں جس کی روح سے یہ آیات حضور پر ہجرت کے تقریباً 10 مہینے بعد نازل ہوئیں، اور بعض کے نزدیک چند سالوں کے بعد نازل ہوئیں۔ لیکن یہ کہ مضمون جو ہے بالکل واضح ہے کہ ابتدائی آیات میں خالصتاً جو مکی رنگ ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور جو آخری آیت ہے طویل ترین آیات میں سے قرآن حکیم کی، اس آیت کے اندر جو ہے مدنی رنگ جو ہے بہت غالب ہے۔ باقی جو آیات ہم پڑھ چکے تھے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور کو اس لیے کہ جو پس منظر میں بات آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ مکہ کے رہنے والے استعمال کر رہے تھے کہ یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، ان پر کوئی آسیب ہو گیا ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ تمام الفاظ جو ہے ظاہر ہے کہ حضور کی طبیعت کے اوپر بڑے گراں بھی گزرتے تھے، اور یہ بشر طبعی کی بات ہے، اور اسی کے زیر اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض اوقات اپنے گھر میں کوئی چادر یا کپڑا جو ہے وہ لپیٹ کر گویا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کے زیر اثر جو ہے وہ کچھ غم و اندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہے، لہٰذا انہیں یہاں کہا گیا وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا، تمسخر ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، پھر دست درازی تک، اور بہت سے انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے میں شہید بھی کر دیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا، کیا کچھ معاملات جو ہے ان کے ساتھ روا نہیں رکھے گئے۔ تو اے نبی آپ جلدی نہ مچائیے، بلکہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے، وہ کہ جو بہت ہی خوبصورتی کی، برداشت کیجئے اور تحمل سے کام لیجئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کھڑے رہیے رات کا بڑا حصہ سوائے تھوڑے سے حصے کے، الا قلیلا، اور اگلی آیت میں وضاحت کر دی گئی نصفہ، یا تو نصف رات، او انقص منہ قلیلا، یا یہ کہ نصف سے کچھ کم، جس کو آپ 1/3 رات کہہ سکتے ہیں، او زد علیہ، یا نصف سے تھوڑا زائد جو 2/3 ہو سکتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو تلاوت کیجئے، جو بھی قرآن آپ پر نازل ہو چکا تھا۔ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں تقریباً سن 3-4 میں کہیں جا کر نازل ہوئی ہیں، جبکہ قرآن حکیم میں بعض مکی صورتیں جو ہیں وہ حضور پر نازل ہو چکی تھیں، اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بار بار ان کی تلاوت کیجئے، اور خاص طور پر رات کا جو آخری پہر ہے اس میں اپنے رب کے ساتھ جو راز و نیاز کی کیفیت ہے اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کو ذریعہ بنائیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری بوجھ ڈالا ہے۔ یہ کار رسالت جو ہے آسان کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، جس دین پر وہ قائم تھے اور بڑے مطمئن تھے، یہ تو ہم دین ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ انتہائی مس شدہ شکل جو ہے ان کے ہاں اس دین کی موجود تھی جس پر وہ قائم تھے،
اور اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک رب کی طرف پکارنا اور یہ تمام دیوی اور دیوتا جو ہے ان کا انکار کر دینا بڑی جسارت والی بات تھی ان لوگوں کے نزدیک، لہٰذا ٹھنڈے پیٹوں وہ اسے کسی طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو لہٰذا اب جو مخالفتیں ہوں گی اور جو آپ کے لیے طنز و تشنیع کا جو ہے لہجہ اختیار کیا جائے گا، آپ کو مجنون کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا، اس پر آپ کو صبر سے کام لینا ہے، اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ ابتدائی 13 آیات جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد آئیے اب 14ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال، اب یہاں قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا، اور جیسا کہ مکی صورتوں کے اندر یہ اسلوب بڑا نمایاں نظر آئے گا، جہاں جو آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات موجود ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی، وہیں یوم الحشر کا انذار بھی کیا گیا۔ قیامت کا نقشہ قرآن حکیم میں بہت ہی، جیسے آپ کہیے کہ لرزا دینے والے الفاظ میں بھی جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ سورہ حج کا جو آغاز ہوتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سخت ترین الفاظ ہیں۔ اس دن کی شدت اور اس کی غلبت، وہ جو ہے غلظت اتنی شدید ہوگی کہ جیسا کہ یہاں بھی الفاظ آج ہم پڑھ لیں گے، وہ دن کے جس کے اس شدت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی گویا کہ کوئی انتہائی کلام ہو سکتا ہے کسی شے کی شدت اور غلظت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے کانپے گی یہ زمین بھی اور یہ پہاڑ بھی۔ یہ پہاڑ کے جس کو تم سمجھتے ہو بڑے سالڈ ہیں، بڑے جامد ہیں، اور انسان کہیں کسی پہاڑوں کی وادی میں کھڑا ہوا ہو تو ایک کیڑی سے زیادہ اس کی کوئی نسبت نہیں ہوتی اس پہاڑ کے مقابلے میں، لیکن وہ دن جب آئے گا تو یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ آگے آ بھی جائیں گے۔ کثیبا مہیلا کے الفاظ ہیں۔ کثیب کہتے ہیں اس شے کو جو آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہ سکے۔ جس طرح اگر ریت جو ہے بہت ہی فائن کیفیت میں ہو تو آپ اسے اگر اپنی مٹھی میں پکڑیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کی مٹھی جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گی، اس لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی سی درزیں ہیں انگلیوں کے درمیان، اس میں سے وہ ساری کی ساری ریت نکل جائے گی، بہہ جائے گی۔ تو کثیب گویا کہ یہ پہاڑ جن کو تم بہت ہی سالڈ سمجھتے ہو، تحسبوها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، جو بہت ہی تمہیں جو ہے مضبوط اور پتھریلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہ اس دن جو ہے بھربھری ریت کی طرح ہو جائیں گے اور فضا میں منتشر ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، وہ الفاظ آ گئے، اور پہاڑ ہو جائیں گے ایسے گویا کہ ریت جو پھسلنے والی ریت ہو۔ ایک ریت وہ ہوتی ہے کہ جو بہرحال آپ کے قبضے میں، آپ کی مٹھی میں آ جاتی ہے، لیکن بہت ہی فائن ریت جو ہوگی اس کو آپ جو ہے اپنی مٹھی میں مقید کر ہی نہیں سکتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بھی جو درزیں ہیں آپ کی انگلیوں کے درمیان، اس میں سے وہ نیچے نکل جائے گی، بہہ جائے گی۔ کثیبا مہیلا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو مکی صورت ہے، مخاطبین کون ہیں؟ مکہ کے رہنے والے۔ ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول کو۔ یہ رسول کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضور کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، گویا کہ یتیمی کا عام جو اصطلاحات ہمارے ہاں مستعمل ہوتی ہیں کہ یتیمی کا ایک داغ لے کر حضور کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو جس طرح گزارا ہے، پھر بہرحال بچپن ہے حضور کا، پھر نوجوانی ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں مکہ کے رہنے والوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتا تھا، اور حدیث میں الفاظ تو یہ ہیں چند دراہم کے عوض، چند درہموں کے عوض جو ہے مکہ والوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا جو بالکل نوجوانی کا دور ہے وہ بڑی اسرت میں بھی گزرا ہے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں ان کی پوری سرپرستی انہیں حاصل تھی، لیکن بہرحال ان کی کیفیت بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں جو ہے اس حد تک حضور کو جانا پڑا کہ چند دراہم کے عوض جو ہے حضور کو بھیڑ بکریاں بھی چرانی بھی۔ یہ حضور کا بالکل ابتدائی دور ہے، نوجوانی کا دور۔ تو انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم، یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر۔ دیکھیے ہر نبی اور رسول اللہ نے بھیجا امت کے خلاف جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا ان کے لیے اتمام حجت بنا کر، گویا کہ یہ نبی اور رسول گواہی دینے والا بنے گا قیامت کے دن۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ،
سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں سے آیت ہے جس کو سنتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے کہ وہ یوم الحشر جو ہے مجھے یہ فریضہ بھی انجام دینا پڑے گا کہ اپنوں کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور کا سگا چچا تھا، لیکن حضور پر ایمان تو نہیں لایا، اور کتنے ہی ایسے لوگ وہاں مکہ میں رہنے والے موجود تھے جن کے ساتھ حضور کا ایک قلبی تعلق تھا، خونی تعلق تھا، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ تو حضور کا یہ گواہی دینا ان کے خلاف، شاہد علی کا جب صیغہ آتا ہے قرآن حکیم میں تو کسی کے خلاف جو ہے مدعی بن کر کھڑے ہو جانا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہی وہ گواہی تھی نا جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر لی تھی، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے گواہی دی، 1,24,000 کا مجمع اس موقع پر موجود تھا۔ انا نشہد انک قد ادیت الامانۃ وکشفت الامۃ وکشفت الغمۃ، یہ الفاظ جو آئے ہیں حدیث کے اندر، تو گویا کہ حضور نے اتمام حجت فرما دیا۔ تو اب قیامت کے دن رسول ہوں گے کہ جو گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے اس قوم کے خلاف جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں یہی نقشہ کھینچا گیا جس کی سماعت فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ سیرت کا، آپ حضرات میں سے بہت سے جو باقاعدہ آتے ہیں ان کے فوری طور پر یادداشت میں آ گیا ہوگا۔ تو وہی اصل میں فریضہ شہادت حق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنی تھی اس دنیا میں، اور آپ یہاں کامیاب ہو گزرے۔ آپ نے بلا کم و کاس اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو گواہ بنائیں گے آپ کی قوم کے خلاف۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی، شاہدن علیکم، یہ رسول ہیں کہ جو پھر گواہ بن جائیں گے تمہارے لیے، تمہارے حق میں شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جس نے اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کی دعوت کو رد کر دیا ہو، ٹھکرا دیا ہو، پاؤں تلے روندا ہو، تو اس کی تو حمایت کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ گواہی ہوگی، خلاف گواہی ہوگی۔ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی اپنے ایک رسول کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لہٰذا آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک بہت اہم ترین مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فرعون کے ظلم اور استبداد کی چکی میں بری طرح پسے ہوئے تھے، ان کو اس ظلم سے نجات دلانا۔ ان ارسل معی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ فرعون کے پاس تو جا کر توحید کی بات پیش کرو، اللہ کا پیغام پیش کرو، اور ساتھ ہی مطالبہ کرو کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر جو تمہارا ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی کر رہے ہو، جس اپنے ظلم کی چکی میں انہیں پیس رکھا ہے، اسے انہیں نجات دو، ان کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو روانہ کرو۔ تو بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر یہ کہ یہی ہیں کہ جو اس دنیا میں گویا کہ شہید ہوئے۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، یہ لفظ شہید ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے خالصتاً اصطلاحی طور پر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی گزار دے، وہ شہید ہے۔ اپنی ذاتی شجاعت ہے، کوئی مردانگی ہے، جرت ہے، ہمت ہے، اگر کسی درجے میں یہ شے پیش نظر ہے اور دین سیکنڈری ہو گیا تو معلوم ہو یہاں تو نیت کے اندر فتور واقع ہو گیا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا جو نقشہ کھینچا ہے جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، ان میں سے ایک صاحب وہ بھی ہوں گے جسے اس دنیا میں شہید سمجھا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ہمت اور شجاعت دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، اور اپنی جان بھی نذرانہ کر دی، اپنی جان بھی پیش کر دی۔ تو اللہ فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے وہ جو اپنی مردانگی دکھائی تھی اور شجاعت دکھائی تھی اس لیے کہ لئن یقال جریء، تاکہ تمہیں بڑا بہادر کہا جائے، بڑی ہمت والا ہے، بڑا شجاع ہے، اور وہ کہا جائے کہ فقط قیل، جو شے اصل تمہارا مطلوب تھی وہ دنیا میں تمہیں حاصل ہو گئی، تم تو وہاں نہیں رہے، لیکن پھر تمہاری بیوہ کے لیے وظیفہ بھی لگ گیا، اور تمہارے جو اوپر میگزین جو ہے وہ بھی شائع ہو گئے، بڑی بڑی تمہاری جو بہادری کے تذکرے ہوتے رہے، فقط قیل، وہ ہو چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اگلے الفاظ جو ہیں حدیث کے وہ بہت خوفناک ہیں. اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اس شخص کو جو اس دنیا میں شہید سمجھا گیا تھا اوندے میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ معاملہ تو نیت کا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بظاہر بہت خوبصورت اور بہت ہی حسین اور بہت نیکیوں بھرا کام کر رہے ہوں، لیکن اگر نیت کے اندر کہیں کھوٹ شامل ہو گئی، کوئی ریاکاری شامل ہو گئی، خود نمائی شامل ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل پھر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اور فرعون نے پھر نافرمانی کی تھی اس رسول کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو جو ہے ان کے قول کو رد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. اور پھر ہم نے اس کو پکڑا، وہ پکڑنا جو بہت ہی عبرتناک تھا، وبال لیے ہوئے تھا. وہی فرعون کو جو خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. وہی تھا جو انتہائی بے بسی میں جب سمندر کے اندر وہ غرق ہو رہا تھا تو اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، جیسا کہ بنی اسرائیل والے ایمان لائے. لیکن اس موقع کا ایمان لانا اللہ کے ہاں مقبول تو نہیں ہے. یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ بھی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، موقع ہے توبہ کر لے، اللہ کے حضور رجوع کر لے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی و پشیمانی کے احساسات کے ساتھ آئندہ جو ہے ایک عزم نو کرے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، تاہاں کہ موت کا جو ہے وہ غرغراہٹ یا موت کے سکرات شروع ہو جائیں. حتیٰ یغرغر کے الفاظ آئے ہیں قرآن حکیم میں. وہ کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سکرات موت شروع نہیں ہوتے. تو یہ معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہوا، جیسا کہ کہا گیا قرآن میں بہت جگہ. جب اللہ کا عذاب آیا تو تمام لوگ جو ہیں استغفار کرنے لگے، توبہ و استغفار ہے، میدانوں میں نکل آئے. لیکن یہ کہ اس موقع کی استغفار یا ایمان کا قبول کرنا جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی موت ہوگی تو اسی حالت کفر پر ہوگی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. تو اب یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جو ان آیات قرآنیہ کے مخاطب ہیں، وہیں مکہ کے رہنے والے. تو تم کیسے بچ سکو گے اللہ کے عذاب سے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے اور رسول کی دعوت کو پاؤں تلے رون ڈالا، تو اللہ کی پکڑ سے تم بھی نہیں بچ سکو گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ والوں پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن آخری پکڑ اللہ کی ہے نا، جہنم تو ان لوگوں کے لیے ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عذاب آیا اللہ کا، لیکن اس طرح آسمان سے کوئی آفت یا کوئی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر نہیں گرایا گیا، کوئی رجفہ یا کوئی جو ہے صیحہ نہیں تھی کہ وہ چیخ یا کوئی چنگھاڑ ہو کہ جس کے زیر اثر پوری قوم ہلاک کر دی گئی. پہلی قوموں کے ساتھ تو یہ ہوا. ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا تھا غزوہ بدر میں، میدان بدر کے عین میدان بدر میں، جبکہ ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی سب کی سب جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. یہ اللہ کے عذاب کا ایک مظہر تھا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم نے کفر کیا اس دن کے عذاب سے کہ وہ دن کے جو لوگ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اپنی اسی ہر درمی پر قائم رہے، تو وہ دن تو آنے والا ہے نا. لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ قرآن حکیم میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ ہو کر رہے گا، وہ شدنی ہے. تو اس دن کیسے بچو گے؟ وہ دن کے جس کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے. یوم یجعل الولدان شیبا. شیبا اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے بال بالکل سفید ہو چکے ہوں. ایک تو ایک انسان کی جو ہے نا وہ تب بھی عمر ہوتی ہے کہ 60-70 برس کے بعد بال سفید ہو گئے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ پورا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا. ایک ہوتا ہے صدمے کے زیر اثر کسی شخص کے جو ہے اچانک اس کے اوپر بڑھاپے کے آثار رونما ہو گئے، جیسا کہ سورہ ہود اور سورہ یونس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تھے. تو یہ کسی صدمے کے زیر اثر جو ہے انسان کے قوا اور بالکل جسے آپ کہیے کہ اس کے اوپر کوئی کچھ وہ کرنے کے قابل نہ رہے، اور اسی کے زیر اثر اس کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں، تو یہ اصل میں وہ کیفیت ہے اس دن کی جسے ہم یوم القیامہ کے نام سے جانتے ہیں. السماء منفطر بہ، آسمان ان پر سے پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان ان کے سروں پر سے. کان وعدہ مفعولا، اور یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا اس قیامت کا، وہ دن آ کر رہے گا کہ جو بالکل مفعولا، جو پورا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی امکان نہیں ہے.
اس سے کہیں جسے آپ کہیے قرآن میں کہا گیا نا اللہ کی پکڑ سے بچ کر کہاں بھاگو گے؟ وہ تو ایک ایونٹ ہوگا جو اس پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اس کائنات کی یہ جو آپ کے بڑے بڑے کرے ہیں اور جس طرح اللہ کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ نظام مختل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. سورج اور چاند جو ہے وہ جمع کر دے. جمع الشمس والقمر، سورہ قیامت کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے. معلوم ہوتا ہے وہ فورسز کے جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے اپنے اپنے مدار میں حرکت کرنے کے لیے، یہ مجبور ہے محض، تو اس فورس کو ختم کر دیا جائے گا. وہ عدم توازن ایسا پیدا ہوگا کہ بڑے بڑے کرے جو زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ اب جو جس سمت میں جا رہا ہے جا کے جس سے ٹکرا رہا ہے، یہ کیفیت اس پوری کائنات کی ہوگی. قرآن میں نقشہ کھینچ دیا گیا. ان ھذہ تذکرہ، یہ باتیں جو قرآن میں کہی جا رہی ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے. تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو. یہ باتیں تمہارے علم میں ہے. پہلے انبیاء اور رسول کو جو بھیجا گیا تو وہ بھی انہی باتوں کا یادہ کرتے چلے آئے، تمہارے حافظے میں موجود ہیں. تمہارے جسے آپ کہیے کہ ذہن کی جو میموری ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ دنیاوی مفادات ہیں، یہاں کی چوہدراہٹ ہے، یہاں کی عیش و طرب جو ہے وہ کیفیات ہیں جس کی وجہ سے تم اس تصور کو اپنے سے دور رکھتے ہو. جس طرح موت برحق ہے لیکن انسان جو ہے اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے. اگر یہ خیال جو ہے انسان کے اوپر پوری طرح مسلط ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کا باغی اور سرکش اور نافرمان بن کر اٹھے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کثیر ہوگی لیکن ان کے اندر ایک بیماری جنم لے لے گی، اور بیماری کا نام ہے وہن، واو ہا اور نون. جب صحابہ کرام کی طرف سے سوال کیا گیا کہ وہ بیماری کون سی ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس دنیا کی محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے فرار اور دنیا کی محبت، اسی میں مزید گہرے سے گہرے کھبتے چلے جانا. جائیداد میں اضافہ ہے، کاروبار میں اور نئی نئی ڈائمنشن نکل رہی ہیں. معلوم ہوتا کہ انسان جو ہے بھول گیا، نہ اپنی موت اسے یاد ہے، نہ قبر یاد ہے اور نہ آخرت یاد ہے. ہاں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے منع نہیں کیا گیا، بشرطے کہ انسان خود سیدھے رستے پر ہو، اس کا آئیڈیل اور ہدف یہ ہو کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام مجھ سے انجام نہ پائے جو میرے رب کی ناراضگی کا موجب ہو. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اپنے آپ کو بچانا. کن چیزوں سے بچانا؟ لذات دنیاوی ایک حد تک ٹھیک ہے، وہ مباح ہیں، اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں تو آپ آسائش اس دنیا کی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اس درجے آگے بڑھ جانا کہ پھر آخرت کا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو یہ چیز جو ہے بہرحال انسان کے لیے پھر بڑی تباہی کا موجب ہوگی. ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تو اصل میں ایک پند نامہ ہے، ایک نصیحت نامہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہیں کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور پھر یہ کہ جس کے ساتھ آپ نے ملاقات کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، وہ آپ کو ریمائنڈر بھیج دیتا ہے کہ جی فلاں وقت ہے، 4 بجے شام کی میٹنگ ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو قرآن حکیم بھی اس اعتبار سے ایک ریمائنڈر ہے، وہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کا رستہ اختیار کر لے. سبیل سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم. ظاہر رب کی رضا تک اور آخرت میں جنت کو حاصل کرنے تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے جس کی دعا ہم میں سے ہر شخص اپنی نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے، ہر رکعت میں. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں چلا دے، ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ سیدھا رستہ ہے نا جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کے اس رستے کو اپنا لے جو بالآخر اسے کامیابی اور فوز و فلاح تک پہنچا دے گا. اب یہ آخری آیت جو پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا طویل آیت ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یا دوسرا رکوع جو اس سورہ مبارکہ ہے جو پوری ایک آیت پر مشتمل ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوا. بعض کے نزدیک تو یہ ہے 10 مہینے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی.
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یقیناً آپ کا رب تو خوب علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کھڑا ہونا کیا مراد ہے؟ عام دنیاوی زندگی میں انسان کا بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہیے رات کا بڑا حصہ سوائے تھوڑے سے حصے کے۔ اور اس کے آگے جو ہے اس کی تاکید، اس کی جو ہے توضیح بھی کر دی گئی، یا یہ کہ نصف سے کم ہے یا نصف سے زیادہ ہے، یہ اب حضور کو حکم تھا جبکہ آپ کا مکی دور تھا، گویا کہ دن بھر کی جو کٹھنائیاں ہیں اور جو جلی کٹی باتیں آپ سن رہے ہیں، اور آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، بار بار کہتے ہوئے بھی زبان کے اندر جو ہے کوئی لرزش واقع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اثرات کو مندمل کرنے کے لیے رات کا وقت اللہ نے رکھ دیا۔ اپنے رب کے ساتھ مناجات کیجیے، نہ صرف مناجات بلکہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نتیجہ ہے حضور کی دعا کا، اس لیے کہ رات کے آخری پہر جو دعائیں مانگا کرتے تھے حضور، ان میں حضرت عمر کا نام لے کر حضور نے دعائیں مانگی ہے، پروردگار اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ ابو جہل کے لیے بھی حضور نے دعا کی تھی، لیکن اللہ کی جناب میں دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور رات کے آخری پہر، ثلثی اللیل، 2/3 شب۔ اب یہ مدنی آیات ہیں تو حضور کا وہ معمول کہ جو مکی زندگی میں تھا یہاں بھی برقرار ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے نا، فتہجد بہ نافلۃ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز 5 وقتہ کا نظام جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، لیکن حضور کے لیے رات کے نوافل اور تہجد بھی بمنزلہ فرض تھی، یا واجب کا نواب استعمال کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اگر کہیں بیماری کی حالت میں ہے اور کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے تو شاید اس کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن بہرحال حضور کا یہ معمول تھا۔ اور یہاں کہا گیا ثلثی اللیل، 2/3 رات، اور رات آج والی رات نہیں جو رات 11-12 بجے شروع ہو کر اور صبح 4 بجے ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ ختم تو اپنی طبعی طور پر ہوتی ہے، لیکن جو شخص جو ہے وہ رات 11-12 بجے تک جاگے گا اس کی صبح تو اگلے دن 8-9-10 بجے ہی ہوگی نا۔ یہ رات وہ ہے جو طویل ہے، جس میں عشاء کی نماز کرنے کے بعد گویا کہ اب وہ رات کا دورانیہ شروع ہو گیا، اور کتنے گھنٹے طویل ہے، اس میں سے 2/3 حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کھڑے رہتے ہیں ہمارے حضور۔ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 سے نسبتاً کچھ کم بھی، ونصفہ، یا اس کا نصف، وثلثہ، یا 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک۔ اب یہ اتباع کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ معمول تھا تو صحابہ تو پیچھے نہیں تھے نا، اگرچہ حضور کی طرف سے ترغیب اور تشویق یقیناً ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں حکم کا درجہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کی جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی اور جو اتباع کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، اس کا مظہر یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بھی اس معمول پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور گویا کہ یہ گواہی جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں صرف حضور کے لیے نہیں بلکہ صحابہ بھی شامل ہوں، وطائفۃ من الذین معک، اور یہی رات کا جاگنا معمول ہے ان لوگوں کا بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے ساتھ ہیں، جو صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ معمول ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور یہ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اور اس کا جو حجم ہے اس کے اندر کمی بیشی کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض، آپ کو معلوم ہے گرمیوں کے اندر راتیں بڑی مختصر ہو جاتی ہیں، سردیوں میں یہی راتیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں، تقریباً 3-4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، سردی کی رات کا دورانیہ اور گرمی کی رات کا دورانیہ۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے اللہ کے ایک نظام کے پابند ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، تقدیر اسی کو کہتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دینا، کسی کو اپنے فیصلے کے اندر جکڑ لینا، اور جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے پابند ہیں، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، اور اسی طرح جو روزانہ کا سورج کا طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے، رات کا آ جانا ہے، سورج کا نصف النہار پر پہنچ جانا، یہ پورا کا پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ جب کہ گرمیوں میں راتیں بڑی مختصر ہو جاتی تھیں تو اس میں بھی 2/3 رات جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزارنا، یا نصف یا 1/3، کس قدر مشکل کام تھا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو سہل کر دیا اگلی آیت کے اگلے حصے میں، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ کو یہ علم میں ہے کہ تم اس پابندی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہاں مخاطب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور وہ مسلمان جو حضور کے اتباع میں یہ معمول انہوں نے اپنے لیے بھی مختص کر لیا تھا، دونوں اس کے مخاطب ہیں۔ فتاب علیکم، تابہ کے بعد جو علا کا صیغہ آتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل کی عنایات اس بندے کی طرف ہو جائیں۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ بندہ بھی تواب ہے اور اللہ بھی تواب ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے احساس شرمندگی، پشیمانی، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم، ارادہ اپنے گناہوں کے استغفار، اور اللہ تواب اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، اپنی رحمت کو فوکس کر دیتا ہے اس بندے کی طرف جس کے اندر طلب صادق بھی ہے اور جس کے اندر حقیقتاً پشیمانی اور شرمندگی کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ کو تو معلوم تھا، علم ان لن تحصوہ، کہ تم اس جو معیار یہاں کہا گیا نصف شب یا نصف سے کچھ کم یا نصف سے کچھ زائد، اس کو تم جو ہے احسان نہیں کر سکو گے، اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، لہٰذا فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اے مسلمانوں تم پر۔ علیکم جمع کا صیغہ ہے، صرف حضور مخاطب نہیں ہیں، جو صحابہ بھی اس معمول کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو انہوں نے پابند کر لیا تھا وہ مخاطب میں۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت فرمائی تمہارے اوپر، رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر متوجہ ہوا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب گویا کہ وہ پابندی جو تھی اس کو ہٹا لیا گیا، حضور پر سے بھی اور مسلمانوں پر تو وہ پابندی تھی نہیں، انہوں نے صرف اتباع کے جذبے کے تحت یہ جو ہے کام اس کو اختیار کیا تھا، رات کو اٹھنے والا معاملہ، تو لہٰذا فرمایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ ہاں، شب کے آخری لمحات میں اٹھنا، یہ تو گویا کہ ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کے وقت کا اٹھنا جو ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تہجد کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ رات لیٹ دیر تک کام کرتے رہے ہیں اور اسی میں جو ہے 1-2 بج گئے اور اس کے بعد آپ نے چاہا کہ آپ جو ہے وہ 2 نوافل یا 4 نوافل ادا کر دیں اور وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی، تو تہجد کا پری ریکوزٹ کیا ہے کہ ایک مرتبہ انسان سو جائے اور اس کے بعد اٹھے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ہم پہلے پڑھ چکے، اس لیے کہ رات کے وقت اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، جبکہ خواب غفلت میں ہوتی ہے پوری انسانیت، اور رات کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے جس میں بڑی ساؤنڈ سلیپ ہوتی ہے، شروع میں تو تھوڑی سی نیند کے اندر تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ساؤنڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو بیدار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کا احسان نہیں کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو متوجہ کیا تمہاری طرف۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن میں سے جو بھی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو بھی ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ اب یہ رات کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے جو بھی 5 وقتہ نماز کا نظام ہے اس میں 3 نمازیں وہ ہیں جو جہری ہیں، فجر کی 2 رکعت میں جو بھی امام تلاوت کرے گا تو جہری کرے گا، اسی طرح مغرب ہے، عشاء ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضور کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کرائی، تو انہوں نے بہت طویل قرات کی، اور اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے سورہ بقرہ سے آغاز کر دیا۔ اب سورہ بقرہ کا آغاز تو کر دیا، انہوں نے جو بھی پیچھے مقتدی تھے انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ اب یہ کوئی ان کا ارادہ جو ہے اب دیکھیں کہاں تک چلے گا، جس طرح ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا، ہماری تربیت گاہ تھی، یہ میرا خیال ہے کم سے کم بھی کوئی 20-25 برس پہلے کی بات ہوگی، تو سمن آباد کے رہنے والے ایک قاری صاحب تھے، قاری عبدالقادر صاحب، بہت ہی خوبصورت پڑھتے تھے، اور والد محترم رحمہ اللہ کو ان کی قرات بہت پسند تھی۔ تو ایک دن جو تربیت گاہ میں چونکہ کوئی تہجد کا نظام بھی ہوتا تھا، اگرچہ بعد میں تو پھر ہم نے اس کو اس حوالے سے ختم کر دیا کہ تہجد با جماعت پڑھنا وہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس موقع پر یہ چونکہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے، تو تہجد کی نماز میں انہوں نے نماز شروع کرا دی، اور آپ یقین کیجیے چونکہ تہجد کی نماز تھی لہٰذا کوئی لیمٹ نہیں تھی، ابھی فجر میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا،
انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، 40 رکوعوں میں سے 39 رکوع انہوں نے ایک رکعت میں پڑھ دیے. اندازہ کیجئے، تقریباً 2.25 پارے، اور دوسری رکعت میں صرف ایک رکوع پڑھا، اور گویا کہ 2 رکعتیں جو تہجد، پوری تہجد جو ہے 2 رکعتوں کی نظر ہو گئی. تو یہاں وہ الفاظ وہی ہیں اس حدیث کے اندر کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عشاء کی نماز جب پڑھانی شروع کی تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. اب کافی دیر جب تلاوت جاری رہی تو ایک انصاری صحابی جو ہے انہوں نے نماز توڑ دی. ممکن ہے ضعیف ہوں، یا بعض اوقات انسان کے اندر جو ہے کوئی ایک، جسے آپ کہیے ایک غلبہ ہو جاتا ہے جذبات کا، کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی لمبی قرات ہو رہی ہے، کسی طرح رکوع کرنے کو تیار نہیں. اور یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے نماز توڑی اور بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے. ان کی بڑبڑاہٹ جو ہے بقیہ صحابہ جو اس وقت نماز ادا کر رہے تھے حضرت معاذ ابن جبل کی اقتداء میں عشاء کی نماز، تو انہوں نے جا کر پھر جو ہے انہوں نے بھی محسوس کر لی اس بڑبڑاہٹ کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی. ایک روایت یہ ہے، اور دوسرے یہ بھی خیال ہے کہ ان انصاری صحابی نے جا کر حضور سے شکایت کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اتنی طویل انہوں نے قرات کی ہے کہ میں نے تو نماز توڑی اور باہر نکل آیا. تو حضور نے اس صحابی کی سرزنش نہیں کی، بلکہ حضرت معاذ ابن جبل کو طلب فرما لیا، اور آ کر جو ہے انہیں نصیحت بھی کی، اور سخت الفاظ میں بھی کہا کہ جب تم نماز با جماعت پڑھایا کرو تو خیال رکھا کرو کہ تمہارے پیچھے جو اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں ان میں بوڑھے بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی اور عارضہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا وہیں سے یہ حکمت جو ہے پھر ہمارے دین میں بھی اختیار کی گئی کہ نماز با جماعت جو ہے اس میں اختصار ہونا چاہیے. ہاں ایکسیپشن ہے کچھ، تو وہ نماز فجر کے حوالے سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ نماز فجر میں جو ہے وہ وقرآن الفجر کا لفظ ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت یا فجر کی نماز میں، تو اس میں جو ہے نماز کی دورانیہ اور قرات جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بیمار ہیں یا بیمار ہوں گے. کوئی شخص بیمار بھی تو ہو سکتا ہے نا. اگر یہ تہجد کی نماز اور اس کا اتنا بڑا دورانیہ نصف رات یا اس کا کچھ کم یا اس کا کچھ زائد، اگر اس کا وجوب کہیں ہو جاتا تو اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو حالت مرض میں ہوں، بیمار ہوں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور کچھ وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے دن بھر کی مشقت کی ہو اور گویا کہ اپنی معاشی جد و جہد ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے وہ بھی مفسرین انہوں نے لکھا ہے یضربون فی الارض سے مراد تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تجارت ہے، اس کے اندر انسان صبح سے شام تک جو ہے مشغول رہا ہے، تھک ہار کر نڈھال ہو کر آ گیا، تو اس کے حوالے سے بھی یہاں گویا کہ ان کے اوپر تخفیف کر دی گئی کہ رات کے وقت کا اتنی بڑی طویل قیام جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقرؤوا ما تیسر، جو بھی سہولت کے ساتھ ہو وہ پڑھ لیا کرو رات کی نماز میں. اسی طرح طلب علم کے لیے کوئی شخص جو ہے صبح سے شام تک مشقت کر رہا ہے، اب رات میں اسے بھی آرام کی ضرورت ہے. اسی طرح سفر حج ہے، سفر عمرہ ہے، اس کے اندر بھی مشقت ہوتی ہے. تو یہ ایکسیپشنز اپنی جگہ موجود ہیں. یضربون فی الارض کے زمین میں وہ چلتے پھرتے ہیں اور گویا کہ اپنی معاشی جد و جہد تجارت ہے، یا یہ کہ طلب علم جو ہے اس کا حصول ہے، یا حج یا عمرے کے سفر ہے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کے رستے میں قتال کریں گے یا قتال کرنے والے ہیں. یقاتلون مضارع کا صیغہ ہے. تو ان تمام باتوں کے گویا کہ اس وجہ سے وہ حکم جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا. صحابہ کرام نے بھی جو اپنا معمول بنا لیا تھا حضور کے اتباع میں کہ وہ بھی رات کا بڑا حصہ جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتے تھے، انہیں بھی ریلیف دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دل بھر کے جو وقت ہے وہ قتال میں اور جہاد میں گزارا ہے. فقرؤوا ما تیسر من، تو ٹھیک ہے اس قرآن میں سے پڑھ لیا کرو جو سہولت کے ساتھ میسر ہو. گویا کہ وہ ایک پابندی جو جس میں دورانیہ اتنا طویل ہو گیا کہ نصف شب ہے یا 1/3 ہے یا 2/3 ہے، اس کے اندر تخفیف کر دی گئی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہاں گویا کہ وارن کر دیا گیا کہ یہ جو 5 وقت کا جو نماز ہے وہ سب سے مقدم ہے. اس کی کاسٹ پر اگر تم نے تہجد ادا کی، اور ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو تہجد کا تو پورا اہتمام کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت کب آیا کب گزر گیا ان کے احساسات پر جوں تک نہیں رینگتے، یا فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں.
مصروفیت ایسی آئی کہ مغرب کی نماز پڑھی نہیں، اور لیکن یہ کہ صبح تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں گے، تو وہ تو گویا کہ تہجد نہیں، ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی نا۔ لہٰذا یہاں اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے باوجود کہ جس میں نصف شب ہے، اس سے کچھ کم ہے، اس سے کچھ زائد ہے، پھر اس میں کچھ رعایت بھی کی دی گئی کہ جو آسانی کے ساتھ میسر وہ قرآن پڑھ لیا کرو، اور قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ حالت نماز میں ہے، بہترین جسے آپ کہیے کہ ذکر کی افضل ترین شکل وہ نماز ہے۔ نماز میں قیام کی حالت میں رب کا کلام رب کو سنانا، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیکھو نماز پر کاربند رہو۔ یہ تو گویا کہ وہ پہلی سیڑھی ہے، اگر اس کے اندر کہیں کوئی کوتاہی اور غفلت ہو گئی، اور اس میں بھی ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اگرچہ ہم سے خود مجھ سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہونا پورے اہتمام کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر وہ حدیث اگر ہمارے ذہن میں ہو، وہ 7 اشخاص کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کے درمیان 5-6 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ معاشی جد و جہد کیجئے، لیکن ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، یہ 4 نمازیں تو پیدر پہ ہیں۔ اس دوران اگر کوئی اپنی دکان پر، کوئی تجارت پر، کوئی ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کو تو مشکل اس دوران میں ان نمازوں کے دوران گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میسر ہوگا نا۔ تو گویا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں نماز کی محبت اتنی گہری ہے کہ اس کے کان منتظر ہیں کہ کب اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قلبہ معلق بالمساجد۔ اور واقعتاً ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں کہ جو پھر جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نا کہ حضور ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، بڑی جس سے آپ کہیے کہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، دل لگی کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی، اچانک جیسے ہی حضرت بلال جو ہے اذان کے لیے پکارتے تھے تو حضور ہمیں چھوڑ کر ایسے رخصت ہو جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ اب یہ کیفیت تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم وہ ایک پیاس تو موجود ہو نا کہ نماز کا وقت ہے، اب آیا چاہتا ہے، کہیں گزر نہ جائے، وقت سے پہلے جو ہے وضو کر کے انسان تیار رہے، نماز ابھی نہیں کھڑی، اس سے پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 نفل جو ہے تحیۃ المسجد، بڑی فضیلت ہے اس کی، وہ ادا کرے، پھر جو وقت اس کے پاس بچا ہے وہ ذکر اذکار کرتا رہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا وہ کس قدر موجب اجر و ثواب ہوگا۔ تو قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص بھی، تو یہاں نوٹ کیجئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد بھی حکم ہے، اور نماز کو پوری طرح قائم رکھو، یہ جو کھوٹا ہے اس کے اندر کہیں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اسی طرح ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت، نماز بدنی عبادات میں سے ٹاپ کے اوپر، اور اسی طرح مالی عبادات کے اندر سے زکوٰۃ، وآتوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس پر کاربند رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسن۔ یہاں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں جہاں زکوٰۃ کے بعد قرض کا لفظ آئے تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہ پیسہ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، دین کی نشر و اشاعت ہے، جو بھی مجاہدین ہیں، جو بھی اس کام کے لیے اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کرنا، جنہوں نے اپنے کاروبار دنیاوی کی جو ہے بساط لپیٹ دی، اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، ان کی بھی تو حوائج ہیں نا، ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے، یہ تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی خبر رکھیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اب یہ وہ کھاتا ہے کہ جو گویا کہ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اقرضوا اللہ قرضًا حسنا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسن۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، ہر وہ شے جو خیر کی ہے، تمہارا کوئی عمل ہے، تمہاری ایک پینی اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے ہم وزن بھی اگر کوئی نیکی کا عمل ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، خواہ وہ اس کی جو ہے مقدار بہت ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس اعمال نامے کے اندر موجود پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو شے بھی تم بھیجو گے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، یہ تمام چیزیں تمہارے کام آنے والی ہیں۔ من خیرن، کوئی نیکی کی بات، نیکی کا عمل، انفاق،
اسی طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، تجدوہ عند اللہ، اسے پاؤ گے اللہ کے پاس محفوظ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں تمہارے اعمال نامے میں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہو۔ ہاں اس دنیا میں نیکی والا سمجھا مانا جانے والا عمل اگر کہیں اس کی نیت میں کھوڑتا تو وہاں موجود نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے گا، نام و نمود ہے۔ اسی طرح ریاکاری ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے بڑے سے بڑے نیکی کے عمل کو بالکل زیرو کر دینے والی ہے۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی نیکی کا عمل، نیکی کی بات جو بھی تم نے کی ہے وہ اللہ کے ہاں تم موجود پاؤ گے۔ جو تم نے اپنے آگے بھیجا وہ تمہارے اپنے جانوں کے لیے ہے، اپنے نفع کے لیے ہے، ہوا خیرم، اور وہ کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا میں تو خواہ بہت حقیر اس کی مالیت ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے نا، صحابہ کرام بلکہ کوئی مسلمان جب وہاں پہنچے گا جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، تو جو اجر و ثواب اسے وہاں ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ پروردگار میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، یہاں تو نے جو اجر و ثواب مجھے عطا فرما دیا تو میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جتلائے گا فلاں موقع پر جو تم نے یہ نیکی کا کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے 1000 گنا بڑھا دیا، اتنے گنا اس کے اندر افزائش کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ فضل جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا میں تو جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے نا، اس دنیا میں تو تمہارا اتنا ہی حق ہے جو تم نے استعمال کر لیا، جو تمہاری جمع پونجی ہے، جو تم نے لاکھوں اربوں خربوں جمع کر رکھے ہیں وہ تمہارے ہیں ہی نہیں، وہ تم نے اپنے آپ کو ہلکان کیا، وہ سب کے سب جو ہے وہ کہیں بعد میں آنے والوں کے کام آئیں گے، تمہارے کام کے تو نہیں۔ اس دنیا سے تم نے اپنا حق حاصل کیا تو کیا رہنے کے لیے تمہیں کوئی جگہ مل گئی، کھانے کے لیے کچھ جو ہے وہ کوئی شے تمہارے پیٹ میں چلے گی، پہننے کو کپڑے بن گئے، اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی ارب پتی کھرب پتی بھی ہو اس سے زیادہ کیا استعمال کرتا ہے؟ بلکہ عام انسان کہیں بہتر ہے اس شخص سے کہ جس کے اوپر ڈاکٹر نے پابندیاں لگا دی، جس سے رات سونے کے لیے جو ہے جب تک ٹرنکولائزر استعمال نہ کرے اسے نیند نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں سے، وہ سب کی سب ڈاکٹر نے منع کر دی، تو کیا ہاتھ پلے آیا اس شخص کے؟ کس نے جمع کیا تھا یہ سب کچھ؟ لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں بالآخر جو ہے ایک بہت بڑی حسرت بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات فرمائی گئی، ہوا خیر واعظم اجرا، یہ کہیں بہتر ہے جو تم اللہ کے حضور بھیج دو گے، اپنے اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہا کرو۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے مبرہ ہو، ہر انسان کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، معصیت بھی ہے، کہیں جذبات کا ریلا آ گیا، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، لیکن بھی فوراً جو ہے ایک دفعہ پھر جسے آپ کہیے نا کھڑ، جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ گرتا ہے لڑکھڑاتا وہ کھڑا تو ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ عزم کیجئے، دوبارہ ارادہ کیجئے۔ استغفر اللہ، اللہ کا استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا ہے اور کمال رحمت والا ہے۔ یہ 20 آیات تھی سورہ مبارکہ کی، سورہ مزمل کی، جو آج الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً قرآن حکیم میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا مصداق بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ذکر کیا گیا توبہ کا بھی اور استغفار کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔